آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے ادنا سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین سے دوری کی وجہ وہ ہے مال سے محبت کرنا۔ جس بندے نے دنیا کے مال سے محبت، دنیا کے مال سے پیار، زیادہ کیا، اس انسان نے دنیا کے اندر ہی اپنا دلی سکون ختم کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دلی اطمینان دے، اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے مال سے اتنی محبت نہ کرو۔ جو مال اللہ کے ذکر سے دور کر دے، جو مال آپ کو نماز سے دور کر دے، جو مال آپ کو تلاوت قرآن سے دور کر دے، وہ مال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فتنہ ہے، وہ مال آپ کے لیے وبال جہنم بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، آپ دنیا کے اندر دیکھیں، اگر قبر پرستی ہو رہی ہے وہ بھی دنیا کے مال کے لالچ کی وجہ سے۔ آپ ان کے اکاؤنٹ دیکھیں، ان درباروں کے جو اوپر ملنگ بیٹھے ہیں، جو مجاور بیٹھے ہیں، ان کے اگر اکاؤنٹ دیکھے جائیں تو اتنا مال ان کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ان کے اندر دنیا کے مال کی محبت موجود ہے۔ آپ قتل و غارت دیکھیں، اصل سبب قتل و غارت کا بھی مال کی محبت ہے۔ بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے اس لیے کہ مجھے یہ زمین ملنی چاہیے، مجھے یہ مال ملنا چاہیے۔ بھائی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، بیٹا اپنے باپ کو قتل کرتا ہے صرف اور صرف مال کی وجہ سے۔ یعنی مال ایک اتنا بڑا انسان کے لیے امتحان ہے کہ جو بندہ دنیا کی محبت، دین کی محبت سے آگے لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر بے اطمینان، بے سکونی کے اندر اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس طرح قبر پرستی ہے، قتل و غارت ہے اور فحاشی کو پرموٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی مال کی محبت ہے۔ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں کو اگر یہ اپنا موبائل کے اوپر، نیٹ کے اوپر فحاشی پھیلائی جاتی ہے تو یہ بھی مال کی محبت سے، کہ ہمیں مال مل جائے، ہمیں پیسہ مل جائے، ہمیں فلاں چیز مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ جو ہے دنیا کے اندر فساد کا سبب بنے گا۔ رشوت اگر لیتے ہیں یہ بھی مال کی محبت، سودی کاروبار کیا جاتا ہے یہ بھی مال کی محبت۔ یعنی جتنی بھی ہماری معاشرے کے اندر اپنا بگاڑ کی وجہ وہ ہے مال کی محبت۔ جب ہمارے دل کے اندر مال کی محبت کم ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہمیں حلال کے اندر اللہ پاک برکت ڈالیں گے۔ آئیے قرآن پاک کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ارشاد فرمایا کہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہماری ملاقات اللہ کے ساتھ ہونی ہے، تو اگر ہمارے اعمال ہی درست نہیں، ہمارے اعمال کے اندر دنیا کی ایسی محبت ہے کہ رشوت لے رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، قتل و غارت عام ہے، اسی طرح ہم دنیا کے اندر مال کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، اتنی محبت ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اتنی محبت ہے ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، تو پھر سمجھ لے کہ
ہم اللہ کے سامنے جب جائیں گے، انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، ہم اللہ کے ساتھ ملاقات کریں گے تو ہم کس منہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملاقات کریں گے؟ اور اسی طرح آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، حدیث پاک کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا برباد ہو گیا وہ بندہ جو بندہ درہم کا بندہ بن گیا، دینار کا بندہ بن گیا، وہ برباد ہو گیا۔ یعنی بندہ بن گیا کس کا؟ پیسوں کا۔ ہم کہتے ہیں دیکھو نا، قبر پرستی، قبر کی پوجا، فلاں کی پوجا، جو بندہ مال کی محبت کے اندر اندھا ہو جاتا ہے وہ بندہ پیسوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مال کی محبت اتنی زیادہ تو اللہ کریم فرماتے وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مال کی پوجا کرتا ہے، اسے اپنا رب سمجھتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی فیکٹری کو اپنا رب سمجھتا ہے، تو ایسا بندہ ہلاکت کے اندر ہے۔ جس نے اپنے مالوں کو پہچانا نہیں، اپنے رب کو پہچانا نہیں، وہ بندہ برباد ہے۔ حدیث پاک ہے تعیسہ عبد الدینار، وہ بندہ ہلاکت کے اندر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر ہم مال کی محبت کے اندر اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے اوپر بالکل فٹ آتا ہے۔ ہم بندے بن گئے، غلام بن گئے مال کے، ہم غلام بن گئے، بندے بن گئے، پوجا کرنا شروع کر دی، پرست شروع کر دی، کس کی؟ پیسے کی۔ تو ایسا بندہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہلاکت کے اندر ہے۔ یہ سورۃ منافقون آیت نمبر 9 اور دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا، پیسے کمانا، دنیا کے ساتھ چلنا، معاملات تجارت کرنا، یہ دین ہمیں منع نہیں کرتا۔ دین ہمیں کس چیز سے منع کرتا ہے؟ دین اس چیز سے منع کرتا ہے کہ اگر دین کے اندر تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اسے مقدم نہ رکھا جائے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھے۔ تجارت کر رہے ہیں، دھوکہ نہ دیں۔ تجارت کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ تجارت کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا کہ دنیا داری چھوڑ دے۔ اسلام کہتا ہے دنیا داری چلاؤ، لیکن اسلام کے مطابق کاروبار کرو، لیکن شریعت کے مطابق۔ اگر ہم شریعت کے مطابق کاروبار نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ آئیے قرآن پاک سورۃ المنافقون اور آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے یہاں خطاب بھی ایمان والوں کو کیا ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ سور کھائے، وہ اپنا خنزیر کھائے، وہ حرام جانور کھائے، وہ تو الگ بات ہے۔ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو خطاب کر رہا ہوں جو میرے بندے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، میں انہیں یہ خطاب کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈال دیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے آئیے قرآن پاک سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں ہلاکت کے اندر نہ ڈال دے، اموالکم تمہارا مال، ولا اولادکم تمہاری اولادیں، کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یعنی آپ اللہ کے ذکر سے مال کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بندے ہلاکت کے اندر، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو بندہ اس طرح کرے گا، یعنی مال کو ترجیح دے گا، اولاد کو ترجیح دے گا، دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ بندے ہلاکت کے اندر، یہ بندے نقصان کے اندر، یہ بندے جو ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ خسارے کے اندر جا رہے ہیں۔ آئیے نا قرآن پاک ایک اور مقام سنیے۔ بندہ یہ کام اس وقت کرتا ہے جب انسان کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا، یعنی وہ سمجھتا ہے رزق جو ہے میں اپنے ذمہ لیا ہے۔ یعنی مال کی محبت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کہتا ہے میں کماؤں گا پھر گھر چلے گا، میں ایسے کروں گا پھر کام چلے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ اور ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے نصیب کے اندر اگر کوئی لقمہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لقمہ جب تک آپ کھائیں گے نہیں اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی جو میرے نصیب میں لقمہ لکھا ہے وہ میں کھاؤں گا، چاہے وہ پہاڑوں کے درمیان ہو، چاہے زمین کے 7ویں تہہ کے اندر کیوں نہ ہو، وہ آپ کا لقمہ جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ آپ ضرور کھائیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اگر یہی ہمارا نظریہ ہو، یہی ہماری سوچ ہو، تو اللہ کی قسم پھر ہم دنیا کے پیچھے نہیں اتنا بھاگیں گے۔ دنیا کمائیں لیکن دنیا کے پیچھے اتنا بھاگیں کہ جس طرح بندہ ذلیل ہو کے دنیا لیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اگر اللہ کے ذکر سے دور کر دیا تیرے مال نے، اگر اللہ کے ذکر سے دور کر دیا تیری اولاد نے، یہ مال یہ اولاد تیرے لیے ہلاکت ہے۔ اگر قرآن پاک کا ایک اور مطالعہ کیجئے، سورۃ تغابن کے اندر اللہ کریم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک تمہاری اولاد، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں، سورۃ تغابن ہے، اپنے گھروں کے اندر جا کے پڑھ لیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کیا چیز ہے؟ آزمائش ہے۔ نہ بھی دے تب بھی آزمائش، مل گئے پھر بھی آزمائش ہے۔ یہ غلط فہمی سے نکل جائیں کہ اللہ منو بڑا مال دیتے ہے میں آزمائشاں تو بچ گیا، اللہ منو اولاد دیتی ہے میں آزمائشاں تو بچ گیا، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ امتحان کیسے ہے؟ کاروبار کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کو گاہک نظر آ رہا ہے، یار گاہک کے اینے پیسے اینا سودا لینا ہے، اینی میں ڈیل کرنی ہے، اور ایک طرف کیا ہے اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ کیا حکم؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، میرے کام کے اندر کامیابی، یہ میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ گاہک جو آیا ہے اسے میں پگتا لوں تو میری کامیابی۔ نہیں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کامیابی اس کے اندر ہے کہ اللہ کا ذکر آ گیا ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، یہ کام کاج چھوڑتا ہے، کہتا ہے اللہ کے ذکر سے میری مال، اللہ کے ذکر سے میری اولاد رکاوٹ نہ بن جائے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور آئیے جو میں حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو آپ کے نصیب کا لقمہ ہے نا وہ آپ کھا کے مریں گے، ویسے نہیں مریں گے۔ رزق کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں، مال دنیا کے ساتھ اتنی محبت نہ کریں کہ دین سے، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام کی محبت سے دور ہو جائیں۔ اگر اتنی محبت ہوگی تو پھر انسان گھاٹے کے اندر، نقصان کے اندر ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ رزق کا بندوبست اور ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ قرآن پاک کھولیے، سورۃ ہود ہے،
اور 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، پہلی آیت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں او انسانوں، اللہ نے تمہیں عقل بھی دی ہے، اللہ نے تمہیں شعور بھی دیا ہے، اور سال سال دے پڑھولے دانے ہی پا لیندے ہو، ہر چیز تواڈے کول ہے، پھر بھی تُس رزق دے پیچھے اینا پاگل، اتنے پاگل ہو جاتے ہو۔ حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کریم فرماتے ہیں زمین کے اندر کوئی بھی چھپایا انسان ہے، جانور ہے، پرند ہے، چرند ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، الا علی اللہ رزقھا، اللہ نے اپنے ذمے اس کا رزق لیا ہے۔ اللہ نے تو چونٹی ہے اس کا بھی رزق اپنے ذمے لیا ہے، پرندے اللہ نے اس کا بھی ذمہ رزق اپنے ذمے لیا ہے۔ آگے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تو ان کے ٹھکانے بھی جانتا ہے، کہاں یہ رکیں گے، کہاں یہ بیٹھیں گے۔ کُلٌّ فِي کِتَابٍ مُبِینٍ، یہ تو اللہ کی کتاب کے اندر محفوظ ہے، اللہ نے ہر چیز محفوظ کر دی ہے۔ اس کو اتنا رزق ملے گا، اس کی اتنی عمر ہوگی، اس کو اتنا فلاں ملے گا، یہ نیک ہے یہ برا ہے، اللہ نے سب لکھ دیا ہے۔ جب رزق کا ذمہ اللہ نے لیا تو پھر ہم کیوں اس طرح کریں؟ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ رزق کا ذمہ اللہ نے کس طرح لیا ہے۔ ایک روایت تو بغیر سند کے ہے لیکن اس کا مفہوم صحیح ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ساری مخلوقات کو رزق کیسے دیتا ہے؟ بندے ذہن گل آ جاندی یار میں جاواں گا میرے ابھی بچے کو تو کھان گے، اور بندہ مر بھی تو جاندہ ہے، بندہ مردا ہے کہ نہیں؟ پیچھے سے نظام چلتا ہے کہ نہیں؟ سارا نظام چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب کہتے ہیں اللہ یہ رزق کا معاملہ تو کس طرح ہر مخلوقات کو دیتا ہے؟ اللہ سے جب یہ بات کی اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ علیہ السلام یہ چٹان ہے، یہ پتھر ہے، اپنا آسا مارو، اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے ہیں، اندر سے ایک کیڑا نکلتا ہے اور کیڑے کے منہ کے اندر سبز پتا بھی موجود ہے، پانی کا بندوبست بھی موجود ہے۔ کیا چیز ہے؟ پتھر ہے، یعنی 4 تیموں کے اندر پہلا پتھر توڑا، دوسرا توڑا، تیسرا توڑا، چوتھا توڑا، اندر سے کیڑا نکلتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے سبز پتا اس کے منہ کے اندر ہے۔ جب یہ دیکھا سمجھ آ گئی، اے اللہ میں سمجھ گیا تو تمام مخلوقات کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اے اللہ یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کان لگا کے سن یہ کیا کہتا ہے۔ جب کان لگائے نا، مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے، وہ کیڑا یا چونٹی آگے سے کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تو پاک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک۔ رزق کس نے وہاں پہنچایا؟ اللہ نے۔ چونٹی کو وہاں رزق پہنچایا اللہ نے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ چونٹی زبان حال سے خود بھی کہتی ہے اے اللہ تو پاک، سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک۔ آگے جو الفاظ بولتی ہے نا چونٹی، وہ کیا کہتی ہے؟ اے اللہ تو ایسا پاک ہے جس نے کیا کیا؟ مجھے بلایا نہیں، اے اللہ تو نے مجھے یاد رکھا، اور اللہ تو نے مجھے دیکھا، اے اللہ تو نے مجھے دیکھا بھی، اور تو نے میرا جو جگہ ٹھکانا ہے اس کا بھی بندوبست کیا ہے۔ جب یہ سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں اللہ مجھے سمجھ آ گئی، جو بندہ تیری تسبیحات بیان کرتا ہے وہ چاہے 7ویں تہ کے اندر زمین کے اندر بھی ہوگا، اللہ تو اسے رزق پہنچائے گا۔ آج ہم اللہ کا ذکر کتنا کوئی کرتے ہیں؟ آپ بتائیں نا، ہم دنیا کو کے پیچھے بھاگتے ہیں، دین کو چھوڑتے ہیں۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے آج دیکھیں فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے، اگر اللہ یہ کہہ دے دینا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اسے رزق ملنا ہے۔ آپ فجر کی نماز دیکھتے، یہ مسجد چھوٹی ہو جانی تھی، بندے زیادہ ہو جانے تھے،
یعنی ہمارے اندر لالچ اتنا ہے، لیکن اللہ کا احسان، اللہ کہتا ہے جو مجھے مانتا ہے میں اسے بھی دیتا ہوں، جو نہیں مانتا میں اسے بھی عطا کرتا ہوں۔ اسے رب کہتے ہیں۔ رب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو پیدا بھی کرتا ہے، پھر پیدا کرنے کے بعد اس کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، پھر کھانے کے بعد اس کے رہائش کا بندوبست کرتا ہے، مرتے دم تک اس کے کھانے پینے کا رہنے کا بندوبست کرے، اسے رب کہتے ہیں۔ تو یہ چونٹی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، کہتی ہے اللہ تو رزق دیا مجھے، اللہ تو میرا دھیان رکھتا ہے، اللہ تو مجھے بلایا نہیں۔ کیا ہم نے بھی کبھی اپنے رب کا جو دیا ہے کھا کے اللہ کو کہا ہے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو منو یاد رکھے، اے اللہ تو منو ٹھکانا دیتا ہے، اے اللہ تو منو کھانا دیتا ہے، کدے ایسی آنکھیں نہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، رزق کا ذمہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اپنا عقیدہ بنائے، پھر آپ دنیا کے پیچھے اتنا نہیں بھاگیں گے۔ جب آپ کا ذہن بن گیا کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، پھر جب نماز کا وقت آئے گا تو پھر آپ کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آئیں گے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، اجی کہنے ساڑھے ذمے میں، اسی یہ ذمہ لے ہے، سارے گھر دا خرچہ میں چلا رہا ہوں، اللہ چلانے والا ہے۔ اور آئیے ایک آپ کے سامنے اور واقعہ رکھتا ہوں۔ ایک نا مفسرین نے واقعہ لکھا ہے، ایک ڈاکو، اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں، ڈاکہ مارنے کے لیے جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، رات کے وقت اسے قضائے حاجت کے لیے ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے تسی ایتھے رکو، میں نہ قضائے حاجت کر کے آیا۔ وہ دور جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے، بیٹھتا ہے، کیا دیکھتا ہے ایک کوا آتا ہے، وہ درخت کے اوپر جا کے تھوڑا سا پانی لیتا ہے، اس ادھر چھوڑ کے پھر سمندر یا دریا نالی ادھر سے لے کے پھر اس طرح چکر لگاتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کوا ادھر سے نیچے سے پانی لیتا ہے، تھوڑا سا پانی چونچ کے اندر آتا ہے، پھر ادھر پھینکتا ہے، پھر آتا ہے۔ اس نے قضائے حاجت سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد درخت کے اوپر چڑھا، جا کے دیکھتا ہے وہ جو سوراخ ہوتی ہے وہاں ایک کالے رنگ کا ناگ یعنی سپ، اس کی آنکھیں بھی کام نہیں کرتی، نبینا ہے۔ یہ کوا جو ہے پانی اٹھا اٹھا کے اس کوے بنا ناگ کے منہ کے اندر ڈال رہا ہے۔ اس واقعے کے دیکھنے کے بعد اس ڈاکو نے اسی وقت زمین پر آیا، کہتا ہے اللہ مجھے تیری قدرتیں، اللہ تیرے شانیں مجھے سمجھ آ گئی ہیں، اللہ اگر تو اس ناگ نبینے ناگ کو یہاں اللہ پانی پہنچا رہا ہے، رزق پہنچا رہا ہے، اے اللہ میں تو انسان ہوں، میں افضل المخلوقات ہوں، اے اللہ تو مجھے بھی رزق نہیں پہنچائے گا؟ توبہ کی ہے، اے اللہ میں آئندہ ایسا عمل نہیں کروں گا۔ یہ دیکھے رزق وہ جو ناگ ہے اسے کون پہنچا رہا ہے؟ چونٹی کو کس نے رزق دیا؟ یار ان کا عقیدہ ہے چونٹی ہے، ناگ ہے، ان کا عقیدہ رزق میرا اللہ دیتا ہے۔ آج میں کہوں نہیں نہیں مجھے فلاں رزق دیتا ہے، میرا کاروبار میرا کام چلا رہا ہے، میری دکان، یہ آپ اپنے بات ذہن سے نکال دیں۔ اگر یہ ہوگی تو پھر آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ ہلاکت کے اندر ہیں۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے، اگر ایسا ہوا تو پھر آپ گھاٹے کے اندر، نقصان کے اندر ہیں۔ دنیا کی اتنی محبت اپنے دل میں نہ ڈالیں۔ دنیا کی حقیقت اصل کے اندر پتہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر دکھ دیکھے ہی نہیں، کوئی بندہ ہے ایسا جس نے دکھ نہ دیکھے ہو؟ آپ بتائیں کوئی ہے؟
نہیں ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے بادشاہ ہے، حکمران ہے، چاہے جتنا مرضی کچھ مل جائے، اسے ضرور دکھ آتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے۔ لیکن حدیث کے اندر اگر اس نے کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں اور وہ بندہ قیامت والے دن ایک غوطہ جہنم کا دیا جائے، اسے باہر نکالا جائے، اسے پوچھا جائے، تو وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں نے سکھ دیکھے ہیں کہ نہیں، حالانکہ اس نے ساری زندگی سکھ ہی، اسے دکھ دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ جو غوطہ جہنم کا، وہ ساری دنیا کی جتنی بھی اس نے سہولیات استعمال کی، ایک غوطے سے دنیا ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بندہ وہ ہے دنیا کے اندر بڑا ہی مشکل وقت آئے لیکن دین کے ساتھ محبت کرتا رہا، نماز کا وقت نماز پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، کاروبار کر رہا ہے، کسی کو دھوکے کے ساتھ جھوٹ بول کے فراڈ کر کے نہیں، زبان کے ساتھ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کیا، دکھ آئے برداشت کیے، لیکن زبان سے اف تک نہیں کیا، اللہ کے شکوے نہیں کیے، نہ شکری نہیں کی۔ اللہ کریم اس بندے کو صرف ایک جنت کا نظارہ کروائیں گے تو اللہ پوچھے گے بتا دنیا میں کیسے رہا تھا؟ کیونکہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں، دکھ سارے بھول جائے گا۔ یہ دنیا کی اصل حقیقت ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ چند اللہ کا قرآن کہتا ہے لعبًا و لہواً، یہ کھیل تماشا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ والی زندگی قیامت والی زندگی ہے، ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ دنیا کے پیچھے اس طرح نہ بھاگیں کہ جس طرح آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ سمجھ لیں ایک سایہ ہے، وہ سایہ آپ کے آگے آگے جا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کبھی سائے کو کسی نے پکڑا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا۔ اس طرح آپ دنیا کو نہیں پکڑیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ اگر آپ اسی طرح دین کے پیچھے چلیں گے، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، دین کے پیچھے چلیں گے، دنیا آپ کے پیچھے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں اللہ کو نہیں پا سکتے، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں دنیا کو پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اس طرح چلانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے جس طرح شریعت کے مطابق ہے، دنیا کے اندر وہ کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے جو اسلام کے مطابق ہے، دنیا اس طرح چلائیں جس طرح دین اسلام کہتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں۔ تو اگر ہم دنیا دین کے ساتھ چلائیں گے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت کے اندر بھی